فکر خبر پر دیکھیے ملکی اور عالمی احوال سے جڑی اہم اور خاص خبریں۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کا قہر اپنے عروج پر ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایک بہت بڑی تعداد کی وائرس کا شکار ہونے سے موت واقع ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں جہاں 10,974 نئے معاملے سامنے آئے ہیں، وہیں 2,003 لوگوں کی موت سے لوگوں میں خوف و دہشت ہے۔ یہ ایک دن میں اب تک کی سب سے زیادہ اموات ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان میں اب مجموعی طور پر کورونا مریضوں کی تعداد 3,54,065 ہو گئی ہے، جبکہ مجموعی طور پر مہلوکین کی تعداد بڑھ کر 11,903 ہو گئی ہے۔ مشرقی لداخ کے علاقے میں وادی گلوان میں چینی فوج کے ساتھ جھڑپ میں 20 ہندوستانی فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ فوج نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خبریں ہیں کہ کئی فوجی چینی افواج کی قید میں ہیں۔ وہیں ہندوستانی فوج کا کہنا ہے کہ اس دوران چین کے 43 فوجیوں کا نقصان ہوا ہے، لیکن چین نے کسی بھی موت کی تصدیق نہیں کی ہے۔ وہ ہندوستانی فوج نے کہا ہے کہ وہ ملکی سرحدوں کی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ وہیں اب نیوز ایجنسی ANI نے اطلاع دی ہے کہ چینی ہندوستان سرحدی تنازع میں مزید 4 ہندوستانی فوجی شدید زخمی ہوئے ہیں، جن کی حالت سنگین بنی ہوئی ہے۔ خیال رہے کہ ہندوستان اور چین دونوں نے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ وہیں ہند چین سرحدی تنازع کو لے کر اب گودی میڈیا ہندوستانی افواج کو ہی کٹگرے میں کھڑا کرتی نظر آ رہی ہے۔ اپوزیشن کی طرف سے مودی سرکار کو نشانہ بنائے جانے کے بعد ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں میڈیا کے کچھ اینکر چینی گھسپیٹ کو ہندوستانی فوج کی ناکامی قرار دے رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد میڈیا کے کردار کو لے کر کافی سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ 2-3 چیزیں اس میں ہیں کہ سب سے پہلے اگر آپ پہلے دن سے ان سوالوں کو ہم اس کا وشلیشن کریں روہت، تو اس میں یہ سوال اٹھانا کہ چینی سینا ہمارے زمین پر آ گئی اور ہم سوتے رہے، یہ سرکار پر سوال نہیں ہوتا ہے، یہ سینا پر ہی سوال ہوتا ہے، کیونکہ پیٹرولنگ کی ڈیوٹی سرکار کی نہیں ہوتی ہے، سینا کی ہوتی ہے۔ اور ہمارے دیش میں سینا کی کوئی اتنی آزادی ہے، ہمارے ارد سینک بلوں کو بھی آزادی ہے کہ وہ جو پیٹرولنگ ڈیوٹی کر رہے ہیں اس کے لیے کسی پولیٹیکل ماسٹر سے اپنے کمانڈ نہیں لیتے ہیں۔ اگر ITBP کے ہٹنے کے بعد وہاں پر بھارتیہ سینا بھی پہنچی اور آپ کہتے ہیں کہ چین نے ہڑپ لی ہماری زمین، تو یہ پھر سینا کے اوپر سوال ہو جاتا ہے، اور اس سمے یہ ایک بہت سنویدنشیل سمے ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے ہند چین سرحد پر ہندوستانی فوجیوں کی شہادت کے تعلق سے PM مودی کے ذریعے اب تک کچھ نہ بولے جانے کو لے کر تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور سچ سامنے لانے کی گزارش کی ہے۔ 20 سینک شہید ہوئے، ان کو ان کے پریواروں سے چھینا گیا۔ چائنا نے ہندوستان کی زمین چھینی ہے، ہماری زمین ہڑپی ہے۔ پردھان منتری جی، آپ چپ کیوں ہیں؟ آپ کہاں چھپ گئے ہیں؟ آپ باہر آئیے، پورا دیش، ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک ساتھ کھڑا ہوا ہے آپ کے ساتھ دیش۔ باہر آئیے، دیش کو سچائی بتائیے، ڈریے مت۔ وہیں کانگریس کے سینئر رہنما پی چدمبرم نے غیر ملکی افواج کی مداخلت پر وزیر اعظم کی خاموشی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ملک کے لیے پریشان کن ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم کی خاموشی پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی بھی دیگر ممالک کے سربراہ نے ملک میں غیر ملکی فوج کی مداخلت کے بعد 7 ہفتوں کے بعد بھی اس بارے میں ایک بھی لفظ نہیں کہا ہو؟ وہیں اپوزیشن پارٹیوں کے ذریعے تیل کی قیمتوں میں لگاتار اضافے کے خلاف آواز اٹھانے کا کوئی اثر ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ہندوستان میں پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں آج بھی لگاتار 11ویں دن اضافہ ہوا ہے۔ آج دہلی میں پیٹرول کی قیمت 55 پیسے اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 59 پیسے کا اضافہ ہوا ہے۔ بتا دیں کہ ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کے دام 7 جون سے روزانہ بڑھ رہے ہیں۔ ان 11 دنوں میں دلی میں پیٹرول 6 روپے 2 پیسے یعنی 8.45% اور ڈیزل 6 روپے 80 پیسے یعنی 9.22% سے زیادہ مہنگا ہو چکا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ملک کی معیشت کو پٹری پر لانے کے لیے کورونا وائرس کے انفیکشن کو روکنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ جتنی ہم اس میں کامیابی حاصل کریں گے، اتنی ہی زیادہ ہماری معیشت کھلے گی اور روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوگا۔ یہ بات انہوں نے ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بات چیت کے پہلے مرحلے میں کہی ہے۔ کورونا کے بعد نریندر مودی کی وزرائے اعلیٰ کے ساتھ یہ 6ٹھی میٹنگ ہے۔ وہیں آج بھی وزیر اعظم مودی وزرائے اعلیٰ کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ کورونا کی وبا کے درمیان مودی حکومت کے مسلسل غلط فیصلوں کی وجہ سے ملک کو ہونے والے نقصان کے خلاف مارکسسٹ کمیونسٹ پارٹی نے ملک گیر مظاہرہ کیا ہے۔
اس موقع پر سی پی ایم کے لیڈروں اور رضاکاروں نے کورونا کی وبا کے دور میں لوگوں کی روز بروز خراب ہوتی حالت کے لیے مودی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ پارٹی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس بحران کے دور میں وہ ہر غریب کے اکاؤنٹ میں ہر ماہ 7,500 روپے ٹرانسفر کرے۔ اس کے علاوہ شہروں میں بھی منریگا نافذ کرنے، منریگا کی مدت بڑھا کر 200 دن کرنے اور یومیہ اجرت بڑھانے کے علاوہ 6 ماہ تک غریبوں کو فی ماہ 10 کلو اناج مفت دینے کی بھی مانگ کی ہے۔ یو پی میں ٹیچر تقرری میں بے ضابطگی کو سامنے لانے والے سرکردہ پولیس افسر کو ہی یوگی حکومت نے ہٹا دیا ہے۔ کانگریس نے یوگی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور الزام عائد کیا ہے کہ یہ سب معاملہ دبانے کے لیے کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ یو پی میں 59,000 ٹیچروں کی بھرتی کے معاملے میں گھوٹالے کا انکشاف ہوا ہے، جس کے بعد سے یوگی حکومت اپوزیشن کے نشانے پر ہے۔ دہلی تشدد معاملے میں دہلی پولیس کی کرائم برانچ نے آج دہلی کی کڑکڑ ڈوما کورٹ میں 7 چارج شیٹ داخل کی ہیں۔ اس چارج شیٹ میں 39 افراد کو ملزم بنایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ دہلی پولیس اس سے قبل آئی بی افسر انکت شرما اور راجدھانی اسکول کے مالک فیصل فاروقی کے قتل کے خلاف چارج شیٹ داخل کر چکی ہے۔ وہیں دہلی تشدد معاملے میں اب تک 700 سے زائد ایف آئی آر درج ہوئی ہیں۔ اس معاملے میں 2,500 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ شمال مشرقی دہلی میں فسادات میں 53 افراد ہلاک ہوئے تھے اور 200 کے قریب افراد زخمی ہوئے تھے۔ کورونا وائرس وبا کے سبب ہوائی سفر کرنے والوں کے لیے بنائے گئے قواعد کی خلاف ورزی کرنے پر ایئر انڈیا کے پائلٹ نے بمبئی ہائی کورٹ میں مفاد عامہ کی عرضداشت داخل کی تھی۔ کورٹ نے اس معاملے پر سماعت کرتے ہوئے تمام ایئر لائن انتظامیہ کو مسافروں کی صحت کا خیال رکھنے کو یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ ایئر انڈیا کے کمانڈر نے عرضی میں کہا ہے کہ اکثر و بیشتر ایئر کرافٹ میں قواعد پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ یہی نہیں، کووڈ-19 سے بچنے کے لیے کسی بھی احتیاطی تدابیر پر نہ تو عمل